آج شب یوم بدر ہے اور بدریوں میں ایک حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ نے اعزازاً اہل بدر میں شامل کیا۔ یہ یاد رہے کہ اہل بدر وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جو دیگر تمام صحابہ سے مہاجرین و انصار کے بعد افضل ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اہل بدر کو یہ اللہ نے سعادت بخشی کہ ان کے جو پچھلے گناہ تھے بدر میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ معاف ہو گئے، اور انہیں ایک علیحدہ سے بات یہ عطا کی گئی کہ اگر وہ آئندہ بھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ کریں گے تو بدر کی وجہ سے وہ گناہ بھی ایڈوانس میں معاف ہے۔ ہاں، یہ اعزاز ہے اہل بدر کے لیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدریوں میں چاروں خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ شامل ہیں، ان سب صحابہ کو یہ سارے شرف حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے جذبات اور ان کی عقیدتیں اور ان کی سچائیاں، وفاداریاں، جانثاریاں ہم مسلمانوں میں بھی اس کا فیض نصیب فرمائے۔ یقیناً ان کی تو یہ سب چیزیں قبول ہی قبول ہیں، اسی لیے اللہ نے ان پر فرشتے اتارے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ان جانثاروں کو یہ عزت بخشی کہ ان کا پچھلا بھی معاف ہے اور ان کا اگلا بھی معاف ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ بات بات پہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے بارے میں حرزہ رسائی کرتے ہیں، تو یہ تو وہ نفوس قدسیات ہیں کہ اگر ان کا کوئی قصور ہو بھی تو بدر کے بعد تو ان کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان کا پچھلا معاف اور اگلا بھی معاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے بد نصیب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جن بدریوں کی اللہ نے شان بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بیان کی، ان کے ایمانوں اور قربانیوں میں کیسے کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ جو اسلام کی پہلی اینٹ بنے، بنیاد بنے، اور جنہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں جا کر پہلا معرکہ، وہ موت کا کھیل سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن صحابہ کبار تھے کہ انہیں کوئی فکر و ملال نہ گھر کا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف تھا موت کا، نہ کسی اور چیز کا۔ حالانکہ یہ معرکہ اس وقت میں ہو رہا تھا کہ جب مسلمان ابھی مہاجر ہو کر آئے اور کسی کے پاس اپنا گھر نہیں، پورا لباس نہیں، پورا اسلحہ نہیں، کوئی کام کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں، پاؤں ابھی ٹکے ہی نہیں مدینہ میں، تو ایک اتنے بڑے معرکے کی تیاری۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی تیاری کا اعلان کیا تو کن لفظوں سے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا اٹھو اور بدر کی طرف چلو، بلکہ آپ نے ان سے مشورہ لیا، اور رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے دلوں کے مضبوط جذبات اور ان کی سچی عقیدتیں ظاہر کر کے دکھائیں۔ آپ اگر اعلان فرما دیتے تو کہا جا سکتا تھا کہ حضور کا اعلان تھا، مجبور ہو کے سب چلے گئے۔ حضور نے تو اعلان کیا ہی نہیں، مشورہ دی، مشورہ دو کہ بدر میں اہل مکہ مشرکین جو تیاری کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اوس و خزرج کے قبیلے جو آپس میں دشمن تھے، اور مسلمان لٹے پٹے مہاجر جو اس حال میں وہاں پہنچے، اور انصار جنہوں نے اپنی ہر چیز آدھی آدھی مہاجرین صحابہ کو دے دی، یہ سارا حال۔ لیکن اس عالم میں بھی وہ اوس و خزرج والے ہوں یا مہاجرین و انصار ہوں جن کے دلوں کو رسول اللہ نے تزکیہ فرما دیا تھا، ایمان کا نور چمکا تھا، انہوں نے ایک ہی بات سب نے کہی، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی مرضی ہے اور آپ کا حکم ہے تو ہمارے جسم کے خون اسی لیے ہیں، ہمارے گوشت اور ہڈیاں اسی لیے ہیں
جوان بوڑھے اور بے سر و سامان تو تھے ہی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ معاذ و معوذ وہ ننھے ننھے بچے، انہوں نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے کیا جتن کیے۔ 7 سال اور 9 سال کی عمر ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں وہ مختلف کوششیں کر کے اس جہاد کے اندر شامل ہوئے۔ رہتی دنیا تک مسلمان ماؤں کو ایک درس دے گئے کہ مائیں کیسی ہوں، اور جوانوں اور بوڑھوں کو درس دے گئے کہ جو بوڑھے اور جوان کیسے ہوں، اور بچے کیسے ہوں، گھروں میں تربیتیں کیسے ہوں، انہیں اسلام سے محبت کیسے ہو۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کی تلواریں انہیں بنا کر دیں، اور آپس میں رگڑ کر ان کو تیز کر کے حضور دیتے تھے کہ جاؤ بچوں تمہارے لیے یہ تلواریں ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ تلواریں حضور نے ان کو کھیلنے کے لیے دی ہیں کہ بچے ہیں کھیلتے رہیں گے، مگر لوگ حیران ہو گئے کہ کفر کی سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور اور ان کا متکبر لیڈر ابو جہل ان 2 بچوں کی ان لکڑی والی تلواروں سے جہنم رسید ہوا۔ ان 2 بچوں نے اسے مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیونکہ مسلمان کا جہاد اسلحے کی طاقت پر ہوتا ہی نہیں، اللہ کے بھروسے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بناتا ہے۔ اب تلوار لکڑی کی وہ چلاتے تھے، اور اس لکڑی کی تلوار سے گھائل زخم فرشتے کرتے تھے۔ صحابہ کرام تلوار چلاتے، ابھی تلوار کافر کو لگتی نہیں تھی، اس کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ نے فرشتے اتارے ہوئے ہیں، جو تم چاہتے ہو وہ پہلے وہ کر دیتے ہیں۔ یہ منظر تھا بدر کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چند اونٹ، وہ بھی بیمار، ٹوٹی ہوئی زنگ آلود تلواریں، ساز و سامان کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں، بھوک اور پیاس، اور ماہ رمضان اور شدید گرمی، 17 رمضان۔ اللہ تعالیٰ بدر دکھائے۔ میں نے بدر دیکھا ہے اور گرمی میں دیکھا ہے، جس کے ٹیلے گرمی کے اندر سفید نہیں ہوتے، سرخ ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور دوپہر کے اندر باہر اگر کھڑے ہوں اور ہوا چل جائے تو اس کے ذرے جب جلد پر لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انگارہ آ کر لگا۔ اتنی شدید گرمی، دیکھو کہ ان کے جذبات، اور دشمن کی فوج ہزاروں میں اور یہ 313، لیکن انہیں کسی چیز کا خیال ہی نہیں کہ کیا ہوگا، انہیں صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ وہ سیراب بھی ہیں، شاداب بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ مر بھی جائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمارا مرنا ضائع نہیں جائے گا، ناحق نہیں جائے گا۔ اس بھروسے نے کیا رنگ دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دعا مانگی، عجیب دعا جو پھر کبھی نہیں مانگی، بلکہ کسی نبی نے نہیں مانگی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، حضور کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، تیرے ماننے والے جتنے تھے سارے سمیٹ کر تیرے پاس لے آیا ہوں، اگر یہ سب کل کٹ گئے، ختم ہو گئے، تو یہ دیکھ لے کہ تیرا نام لینے والا زمین میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اب میری جمع پونجی یہی ہے، مرضی ہے اسے کھیت لگا کر باغ بنا دے، مرضی ہے اسے مٹا دے، تیرا نام لینے والا کوئی رہے گا نہیں اگر یہ مٹ گئے۔ میری ساری جمع پونجی یہی ہے، قبول فرما۔ حضور نے کئی بار یہ بات دہرائی، 7 بار یا 70 بار۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی چادر کملی مبارکہ جو تھی وہ سرک کر نیچے گر گئی۔ ابھی حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابوبکر باہر نکلے اور سب صحابہ کو کہا مبارک ہو مبارک ہو، صبح فتح ہے، ہماری پکی فتح ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا کوئی وحی آئی، کوئی اللہ کا پیغام آیا؟ کہا نہیں، کیسے پتہ چلا؟ صحابہ خوشی خوشی دوڑے دوڑے حضور کے پاس مبارک دینے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا ابوبکر کہہ رہے ہیں مبارک ہو، فتح ہو گئی، صبح پکی فتح ہے۔ حضور نے کہا ابوبکر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر جو نیچے سرکی ہے نا، یہ میں نے قبولیت کا نشان بنا لیا۔ اب دیکھیے چادر تو انسان کے کندھے سے گر جاتی ہے،
تو یہ کوئی علامت تو نہیں ہے. ویسے صوفیاء نے کسی چیز کی اس دوران تبدیلی کو قبولیت لیا ہے کہ تبدیلی کسی چیز کی جو ہو تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی. لیکن حضرت صدیق اکبر نے یہ کیوں کہا؟ ایسا پہلے انہوں نے کبھی تجربہ نہیں کیا. تو یہ بات سوچنے کی ہے اور بڑی سننے کی ہے. آپ سن رہے ہیں تو سناتا ہوں. صدیق تو ہوتا ہی وہ ہے، مقام ہے. صدیق نام نہیں ہے. انبیاء کے بعد جو مقام ولایت ہے صدیقیت، وہ ایک مقام ہے. اور وہ ہوتا کون ہے؟ وہ ہوتا ہے جو جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جس کے کہنے سے کچھ ہونا شروع ہو جائے تو وہ مقام صدیقیت پر ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو امام ہیں اس مقام کے، اس امت میں. تو آپ نے یہ کہا، جو بھی اپنے ذہن میں سمجھا کہا، ویسا ہو گیا. کیوں نہ ہو جب بخاری یہ کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان انا عند ظن عبدی بی، مومن کے لیے اللہ نے کہا میرا بندہ جیسا میرے سے گمان کرتا ہے میں اسے ویسا ہی کر دیتا ہوں. تو ابوبکر صدیق، حضور بھی مسکرائے. حضور نے نہیں کہا کہ ابوبکر تم نے یہ کیا کہہ دیا. حضور بھی مسکرائے کہ ابوبکر نے یہ بات کہی ہے تو یہ اس نے صحیح سمجھا ہے. بہرحال صبح اللہ نے فرشتے اتارے. سبحان اللہ، 8,000 فرشتے. پہلے 5,000 پہ 3,000. اور آج بھی بدر کی وہ جگہ موجود ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے خیمہ مبارک تھا اور ایسے رخ تھا، سامنے کفار کے پورے لشکر تھے، اور اس کے پیچھے بڑی اونچا ٹیلا ہے، ریت کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ریت ہے. وہ پہاڑ کہلاتا ہے جبل الملائکہ. اس پہ فرشتے اترے. آج بھی یقین کیجئے واللہ اس پہاڑ کا روشنی اور نور کچھ عجیب ہی ہے. اس ریت کے ٹیلے کا عجیب ہی ایک منظر ہے. آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1400 سال کے بعد بھی فرشتوں کے اترنے کا وہ جو نور ہے وہ آج بھی محسوس ہو رہا ہے. فرشتوں کا نور ایسا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے نور کا عالم. آپ کا آنا جانا، کوئی محبت سے دیکھتا ہے تو اسے بھی میلاد میں آنا اور معراج میں حضور کا جانا، وہ نور کی کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، نظر آتی ہیں. اس مکان کو آج بھی دیکھیں تو وہ نور کی جھلکیاں اتر رہی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ صبح پانسا ہی پلٹ گیا. 313 نے 70 کی قربانیاں دیں اور ہزاروں کے اس قافلے کا قلع کما کر دیا اور دشمن کے پرخچے اڑا دیے اور اسلام کی پہلی فتح مبین. ہمیشہ کوئی مجاہد جنگ جب لڑے گا اور جس سرحد پہ پہرا دے گا اور اسلام کے نام پر جو بھی پہلا قدم جہاد کا اٹھائے گا اس کو بدر ضرور یاد آئے گا. اس کو بدر ضرور یاد آئے گا اور اہل بدر کو اس کا اجر ضرور پہنچے گا. پہلا قدم انہوں نے اٹھایا تھا. سبحان اللہ.